وليلة إلا وتعرض على النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امتہ. سنو، صبح و شام جو گزرتے ہیں، دن اور رات جو گزرتے ہیں، دن اور رات میں جو بھی آپ ہم سب عمل کرتے ہو، امتی جو عمل کرتی ہے، اعمال امت، مصطفیٰ کی امت کے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ پیارے افضل العبادات کو تم کرو، افضل الانبیاء کی آنکھ خوش ہوگی. سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ذات محمد کو خوش کرنے کے لیے توجہ دیجیے گا. ساری امتیوں کے اعمال صبح و شام جو امتی کرتی ہے وہ سب بارگاہ رسالت میں پیش. اس کے بعد خاموش نہیں ہے میرے آقا. آقا فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ حَسَنًا، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بتاؤ امتیوں، تم کتنے وفادار ہو؟ بتاؤ تمہارا عمل اگر اچھا ہے تو تم شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو. مصطفیٰ تیری جانب سے خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تیری جانب سے خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جب تیری ذات کو مصطفیٰ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو تم تو یار غلام ہو. وہ تو آقا ہے. غلام کو مصطفیٰ نہیں چھوڑ رہے ہیں، غلام ہو کر آقا کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر رو مصطفیٰ کے وفاداروں توجہ دو، اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو آپ کی طرف فتوے نہیں لگتے کہ یہ طبقہ والا نماز نہیں پڑھتا، یہ بدعمل ہے، یہ مشرک بدعتی ہے. فتویٰ نہیں دے رہے ہیں مصطفیٰ. ذات محمد کے تصور تبلیغ کو سمجھو، مصطفیٰ کے تصور پیغام بری کو سمجھو. آقا فرماتے ہیں کہ اگر امتیوں کے اعمال برے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان برے اعمال کی بخشش کے لیے صبح و شام دعائیں کیا کرتا. کیا سمجھے آپ کے معاشرے میں اگر کوئی انسان ارے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ارے عید میلاد النبی رات بھر کرتے، عید میلاد النبی رات بھر کرتے، ابھی تو نماز پڑھ کے کر رہے ہیں، ذرا یہ سب یوٹیوب پہ ڈالو نا، ابھی تو نماز پڑھ کر کے کر رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈالو. جو نماز نہیں پڑھتے اس کو آپ یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں. کاش اس جلسے کو بھی ڈال دیجیے. آپ نہیں پیارے، آپ محسوس کیجیے آقا نے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا. یہ پیغمبری شان ہے. تو اے امتیو، تم اسی پیغمبری شان والے مصطفیٰ کے غلام ہو. جب انہوں نے تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑا تو اب سنو سورہ توبہ آیت نمبر لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ترجمہ سن لیجیے کہ اگر آپ مومن ہیں تو مصطفیٰ آپ پر عزیز ہے. سبحان اللہ. اگر آپ مومن ہیں تو مصطفیٰ آپ پر مہربان ہے. اگر آپ مومن ہیں تو مصطفیٰ آپ پر رحم کرنے والے. اور یہ آپ نہیں، خدا نے یہ شان والا مصطفیٰ آپ کو عطا کیا. اللہ کے رسول کی یہی شان ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو توجہ دو، میں نے ایمان والوں کے لیے رؤوف رحیم بالمؤمنین مصطفیٰ کو بنایا ہے. مومنین کے لیے رؤوف مصطفیٰ ہے، مومنین کے لیے رحیم مصطفیٰ ہے. اب اس میں ڈسکس مت کرنا، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ازلی ہے. ڈسکس کرے رخصت ایمان. مومن کے لیے مصطفیٰ رحیم ہے. کیا سمجھے آپ؟ مصطفیٰ نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، آپ کیا کریں گے؟ خالی نماز پڑھیں گے، خالی حج کریں گے، خالی زکات کریں گے؟ کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ جائیے. جس طرح مصطفیٰ نے کہا اے میری امتیوں، تمہارے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور برے اعمال ہوتے ہیں تو میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. تو آپ بھی تنہائی میں خدا کی قسم بیٹھ جائیے، توجہ دیجیے اور توجہ اللہ، توجہ رسول میں بیٹھ جائیے. یا رسول اللہ، آپ کا احسان بالکل صحیح ہے، آپ کا کرم بالکل صحیح ہے، مگر یا رسول اللہ ہم عاجز، ہم بے بس ہیں، اسی لیے تو آپ بے بسوں کے بس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں. آپ صاحب اختیار ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے غلامان محمد، رسول جو تمہیں کہے لے لو، اور رسول جس سے روکے رک جاؤ. کیا سمجھے آپ؟ رسول اعظم کے لیے
اے امت محمدیہ، آپ کو ہر زاویے سے لو لگانا ہے، آپ کو ہر حال میں لو لگانا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی جہاں سے جیسے جس طرح میں ملے گا وہ ملنے کا مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ختم بھی کر دیتے ہیں، بولیے ہاں کے تو بول رہا ہوں نہیں ختم کرنا، ختم کرنا۔ اچھا درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ یہ ہماری ذات کی بات نہیں، یہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کی بات نہیں ہے، یہ سید الکائنات کی بات ہے، عالمین کی رحمت کی بات ہے، بلکہ آپ کے ایمان کی بات ہے، آپ کے جزو ایمان، رکن ایمان، شرط ایمان، اصل ایمان، حقیقت ایمان، جوہر ایمان، فرد ایمان، سراپا ایمان محمد کی بات ہے۔ اب اس میں اگر آپ خوش نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے۔ ایک صحابی ہے، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، جہاد سے دوڑتے ہوئے ایمان قبول کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، ایمان قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عمل کا حکم دیجیے۔ آقا نے فرمایا عمل کا تو کوئی وقت نہیں ہے، جاؤ جنگ میں، جاؤ جنگ میں، یہی ایک عمل ہے۔ وہ جاتے ہیں، جاتے ہی انتقال کر جاتے ہیں، جاتے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ پوچھو امام اعظم سے، پوچھو ان کے بعد والے تابعین کی بڑی بڑی جماعتوں سے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، بڑے بڑے گروہوں کے اماموں سے پوچھو کہ وہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھنے والے صحابی کا کیا مقام ہے؟ جواب ملے گا امت کے سارے امتیوں کے اعمال کو ایک طرف رکھو، ایمان کی حالت میں محمد کی ذات کے دیکھنے کو ایک طرف رکھ دو۔ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا، بعد والے ایمان کے پہاڑ سے بھی زیادہ اگر رکھتے تو وہ ایک سیکنڈ کا لمحہ سب پر بھاری نظر محبت کا پیغام، یہ ذات محبت سے انسیت کا پیغام ہے، نبی پاک کی ذات سے تعلق کا پیغام ہے۔ تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ کو ایک عظیم الشان روایت بتاؤں کہ خدا کے رسول سے محبت کا پیغام آپ کو کیا دے گا؟ دنیا میں بھی آپ جیئیں گے تو خوش ہو کر جیئیں گے، آپ بھی سنو نا، دنیا میں رہیں گے تو آپ بھی خوش ہو کر جیئیں گے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو خدا کی قسم آپ موت کا ویلکم کریں گے، آپ ویلکم کریں گے، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے ارے یار اور جی جاتے تو اچھا نہیں، بلکہ سوچتے ارے 2 دن پہلے ہی مر جاتے تو اور اچھا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھنے کی جب بات ہے تو ارے 2 دن اور پہلے مر جاتے تو اچھا تھا۔ آپ ایسی موت مرنا چاہتے ہیں، دھیان دیجیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم الشان صحابی کی جب بات کر دوں تو سب سمجھ جائیے گا، یہ جلیل القدر صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی بات ہے، اور کتاب تفاسیر تفسیر کبیر علامہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، بڑی اوچھا کتاب ہے، توجہ دیجیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بس ایسا ہی ایمان رکھنا پیارے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کہا ہے کہ اے ایمان والو صحابہ کے سر کا ایمان رکھنا، صحابہ کی طرح ایمان رکھنا، تب جا کر کے تم ہدایت پر رہو گے۔ سب میں افضل و اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں جب ان کے وقت اجل آئے، جب موت کا وقت آیا تو موت کے وقت سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہتے ہیں سنو جب میں مر جاؤں تو مر جانے کے بعد کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، میرے کفن دفن میں رکھ دینا، میرے کفن دفن میں رکھ دینا۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ افضل البشر بعد الانبیاء کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا ہر چیز ضرورت کے لیے نہیں، کچھ برکت کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ ابو بکر کو تو مصطفیٰ نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ کی بنیاد ہے، توجہ دیجیے گا، جنت کی بشارت اور رب رضوانیت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی، مگر جب انتقال سے پہلے کہتے